نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج ہم جیسے میں نے میسج چھوڑا تھا، آج کی ہم کلاس تھوڑا سا فوکس کریں کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے. اور یہ کلاس میں اس لیے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں خود غفلت میں تھا. غفلت میں مطلب کہ مجھے ان کے بارے میں اتنی پتہ نہیں تھا کہ ان دنوں کے بارے میں. تو جو چیز مجھے پتہ ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب کو بھی پتہ ہو. تو اس لیے میں نے یہ آج کی جو کلاس ہے وہ اس پہ تھوڑا سا کی، اور میرے خیال سے پوری کلاس ہی اس پہ لگ جائے گی. تھوڑی شاید لمبی بھی ہو جائے، تھوڑا سا صبر بھی رکھنا پڑے گا. تو کلاس ہم یہ شروع کریں گے. شعیب وہ جو میرے پیپرز کا سب کو ایک ایک پیپر پکڑا دے، یہ سب کو ایک ایک پیپر پکڑا دو. اگر جس کے پاس پین نہیں ہے وہ پین کا بھی بندوبست کر کے دو. ہما کو دے دو ایک پین. تو ہم یہ کلاس شروع کریں گے ایک سوال سے. چلو الحمدللہ عمیر بھی صحیح ٹائم پر آئے. السلام علیکم. جی جی ایک عمیر کو بھی پیپر دے دو. نہیں 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 یہ سوال بہت ہی سمپل ہونے والا ہے اور امید ہے سب کا اس کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ اگر میں ویسے زبانی بھی پوچھ سکتا تھا اس کا جواب، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے کا سوال پوچھ کے میں نے بھی یہی بولنا تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آج کہ کون کتنا پانی میں ہے. چلو پھر سوال یہ ہے، آپ کو اس کے بعد میں 2-3 منٹ دیتا ہوں، آپ اس کے جواب لکھو. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس میں آیا ہوں اور آپ کو نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، تو مجھے آپ کیا جواب دو گے؟ یہ لکھو کہ اللہ کیوں ہے اور اللہ ہے، اس کا جواب لکھو. کیا بولو گے مجھے؟ آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں. ابھی میں نے الیبوریٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو بس آ کے یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، یعنی کہ ویسے کہہ لو کہ پروف کر دو کہ اللہ ہے. سمپل ورڈز میں، زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں چاہیے. جلدی اس کا جواب لکھو. میں آپ کو 2-3 منٹ دے رہا ہوں. جس کا ہوتے جائے گا وہ بس آواز اٹھاتے جائے بس کہ ہو گیا. کاپی نہیں کرنا شاید، اپنے پیپر پہ لکھنا ہے. مجھے کچھ سمجھ گیا. ہو گیا کسی کا؟ نہیں ہوا کہ مجھے آ کے میں نے تمہیں پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے،
کیسے بتاؤ گے کہ اللہ ہے؟ یار مجھے پتہ تو جواب نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. اگر ہم نہیں بتا پائیں گے کہ اللہ ہے تو کون بتائے گا؟ بتاؤ مجھے کہ اللہ ہے، کہ ایک ہمارا ایک رب ہے. بتاؤ کیسے بتاؤ گے؟ زبیر کا ہو گیا. نہیں میں لکھتا ہوں، مجھے جواب آتا ہے، میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے لکھو. سب تو نماز سمجھ نہیں آتا. اپنا جواب اس طرح سے لکھو کہ کوئی اس کو پڑھ بھی پائے. کس کس کا ہو گیا ہے؟ کس کس کا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. چلو سٹارٹ کرتے ہیں. چلو نہیں ابھی یہ 1 منٹ یہ میں اور نیکسٹ منٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم اپ ہو جائے گا. نہیں لکھنا ہے، آپ کا جواب آپ نے نہیں پڑھنا، آپ کا پارٹنر نے پڑھنا ہے، تو آپ نے جواب لکھنا ہے، بولنا نہیں ہے. آپ کا جو پارٹنر ہوگا وہ جواب پڑے گا. نہیں میں خود بولوں تو آپ کو میں 2 منٹ اور دیتا ہوں، آپ بھی لکھو. لکھو. نہیں چلو آپ کا ٹائم ویسے آپ ہو گیا، اپنا ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو ایک کام کرو، اپنے پیپر سوئچ کرو اپنے پارٹنر کے ساتھ. چلو آپ رہنے تو باقی سب اپنے سوئچ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. چلو جلدی سوئچ کرو. زنیر ٹائم اپ ہو گیا ہے. جتنا لکھا ہے بس ٹھیک ہے، کافی ہے، یعنی کہ اس کا جواب اتنا مشکل نہیں ہے. کر لیے سوئچ سب نے؟ تو آپ کومل کے ساتھ کر لو سوئچ. ٹھیک ہے چلو ابھی ہم شروع کرتے ہیں زنیر کے جواب کے ساتھ. تو اقرا ہمیں پڑھ کے سنائے کہ زنیر نے کیا لکھا ہے. میں نے لکھا ہے، میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے، اور پہلا پوائنٹ ہے oneness of Allah, the Quran, al-Ikhlas, the final prophet, everything has been created for a purpose. تو یہ تو کریشن کی بات ہو گئی، اللہ کی تو بات نہیں ہوئی. اللہ نے کیوں کریٹ کیا ہے؟ اللہ نے اللہ کی ایگزسٹنس تو نہیں ثابت ہوئی نا اس سے. اللہ کی ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے یہ پوائنٹ سے. نہیں اگر میں مسلمان ہوں تو میں تو مانتا نہیں پروفٹ کو، تو میں نے تمہیں بتایا نہیں نا کہ مسلمان ہوں. خیر ٹھیک ہے، نہیں کہ ٹھیک ہے جواب ٹھیک ہے، نہیں کہ ٹھیک ہے، ٹائم اتنا کافی ہے، نہیں کہ پتہ چل گیا. ابھی اقرا کا جواب پڑھو سنا ہے. اقرا مدد کر دے گی اس لیے پاس میں بٹھایا ہوا پارٹنر کو. میرے ذہن سے یہ کہ کائنات تخلیق دیتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جنہیں اچھا وہ پڑھنے دو نا سب کے جواب ایک ایک کر کے نا. پہلے ابھی میں اقرا کا جواب پڑھ لیں، آپ کے جواب پہ بھی آئیں گے. لیزا بھی ہے میرا پین چلے گا. اقرا نے لکھا ہے کہ اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں یہ رہے گی کہ فارمیسی کی پڑھائی کرتے ہیں ساری پڑھنی ہے. میں انگلش میں بولتا ہوں کہ انگلش میں لکھا ہے. انگلش میں بولو کوئی مسئلہ نہیں. My explanation to a non-Muslim about the existence of Allah would be that
there is no explanation in science or throughout that. How do nails grow? There must be someone growing. The nerves in our body, the movement of this earth, everything explains that there is someone controlling. चलो ठीक है, अभी शुएब का जवाब पढ़े जाएगा तो आप पढ़े. हाँ तो आपने शुएब का पढ़ना है ना आंसर, तो इसलिए आपकी बारी, पढ़े शुएब का आंसर. अम्मी को मुसलमान बनाते ठीक है. इस दुनिया का एक ही अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, वो अल्लाह है, ठीक है वो है, लेकिन तो कैसे बोल लो कि अल्लाह है. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बस इतनी एक्सप्लेनेशन काफी थी. आगे बढ़ते हैं. शायद कोमल का जवाब पढ़ो. नहीं जवाब पढ़ेगा कोमल. से पता चलता है, कुरान से पता चलता है, बाइबल से पता चलता है. ये लिखो. चलो ठीक है, ये भी चलो ठीक है, एक जवाब. चलो अभी उमैर के जवाब पढ़ेगा जुबैर. जुबैर पढ़ो. मैं लिखा है Allah is only creator of this mankind. बस. अल्लाह इज ओनली क्रिएटर मैन. ओके चलो ये भी ठीक है. अभी जुबैर का जवाब पढ़ा जाए. जुबैर उमैर पढ़ेगा. Everything has a creator खलास सही है. and are. बस ये ठीक है, इतना ही लिखा है. नहीं मेरे दिमाग में सब कुछ सर समझा दे नहीं चलो हमारे यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ है, तो पहले से एक मिनट हमारे यहाँ कोई किसी ने ज्वाइन किया है तो सब सलाम कर लेते हैं पहले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. चलिए जब तक वो सेटअप होता है उमा अपना जवाब दे दे. उमा का क्या जवाब था? मेरा यही जवाब था कि एक तो मैं उसे सेटिस्फाई करने के लिए बोलूंगी कि ये जो सारी कायनात वजूद में आई है और तुम देख रहे हो, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है. या सब इंसान मिलकर भी लगे तो कुछ नहीं कर सकते. इससे साबित होता है कि हमारे अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें. ठीक है. तो बात ये है कि पहली बात तो ये सवाल के जवाब, ठीक है, हम एक सूरा में पढ़ चुके हैं. एक सूरा थी सूरा इंफितार, हमने पढ़ी थी. अल्लाह उस सूरा में बोलता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम. याद है वो आयत? उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फअदलक, कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हें और कोई नहीं बना सकता. मैं ही हूँ जो तुम्हें शेप दिया है, जो तुम्हारी बॉडी का शेप है मैंने दिया हुआ है, और उसके अंदर जो भी बैलेंसेस हैं मैंने दिए हुए. वो अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, जितनी मर्जी कोशिश. ये एक जवाब है इसका, और सिंपल सा है. इसके आपको जवाब कुरान में और भी मिलेंगे. ये तो आपको एक जवाब है. तो उमा का जवाब काफी क्लोज यानी कि सही था कि ये जहां को कोई और नहीं बना सकता, कोई और जाके कोई प्लैनेट बना सकता है. तो किसी ना किसी ने ये चीजें बनाई हुई हैं. कैसे पता है ये बनाई हुई हैं? क्योंकि इसमें माइन्यूट डिटेल, जब हम लोग साइंस पढ़ने भी जाते हैं ना, माइन्यूट डिटेल देखते हैं कि सब चीजें ऑर्डर में हैं. तो वो एक ऑर्डर में नहीं हो सकती. अगर ये खुद से बनी होती तो वो ऑर्डर नहीं क्रिएट हो सकता था. कि सबके यानी कि ब्लड प्रेशर का रेंज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज एक ही है. एक रेंज होता है कि थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम होता है, उसके बीच में ही होता है. सब चीजें ऑर्डर में है. तो अगर हमें किसी को अगर अल्लाह का बताना हो तो हम ये कुरान में पढ़ रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि जब हम ये चीजें कुरान में पढ़ रहे हों वो अपने जहन में भी डालूं. और हम ये चीजें इसलिए आज मैं इनके ऊपर एम्फसाइज भी कर रहा हूं क्योंकि ये जो जिलहज का महीना है, जो स्पेशली जो पहले 10 दिन हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी थे अल्लाह के, ठीक है. वो ब्लाइंड, उनकी लाइफ अगर जब पढ़ोगे ना तो अंधा ईमान नहीं था उनका.
ان کا ایمان اندھا نہیں تھا, ہر چیز کا ان کو پتا تھا, نہیں کہ دل کے اندر اتارا ہوا تھا, ذہن میں بھی اتارا ہوا تھا کہ اللہ ہے, اور وہ ہمارا بھی گول ہونا چاہیے. یہ پورا مہینہ ویسے ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے 10 دن جو ذی الحج کے ہیں, یعنی کہ یہ 10 دن پورے چلتے ہیں, جو 10واں دن ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. لیکن یہ 10 دنوں میں ہوا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, تو ہم تھوڑا اس کے بارے میں جانیں گے, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ میں بتاؤں گا کہ اس مہینے کی اس جو مہینے کی اہمیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. تو یہ 10 دنوں کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہوئے تھے. انہیں خواب آنا شروع ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا خواب میں کہ ان کو اللہ بول رہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھو, آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام خود ان کو جب اپنے 2 بیٹے ملے, اسحاق اور نہیں اسحاق نہیں اسحاق تھے اور اسماعیل علیہ السلام, 2 بیٹے ملے تھے. وہ بہت ہی لیٹ ایج میں ملے تھے, کیونکہ 80-90 ایئرز اولڈ ہو گئے تھے تب ان کو جا کے 2 بچے ملے تھے. اس سے پہلے ان کے کوئی بچے نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بچے بہت عزیز بھی تھے. انسان کو جب یہ نعمت اتنی لیٹ ملتی ہے تو ان کو یہ نعمت بہت عزیز ہوتی ہے, تو ان کو اپنے بچے بہت عزیز تھے, جیسے ہر انسان کو ہوتے, چاہے لیٹ ملے یا ارلی ملے, ہر انسان کو اپنے بچے عزیز ہوتے, وہ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. لیکن جب اتنی لیٹ مل رہا ہو, اتنے صبر کے بعد ملا ہو, تو وہ اور زیادہ عزیز ہوتی ہے چیز, ٹھیک ہے. ایک دکھ سے گزرا ہوتا ہے, ایک یعنی کہ دکھ نہیں, مطلب کہ یعنی کہ دکھ تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک صبر سے گزرا ہوتا ہے انسان, تو ایک آزمائش ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جا کے اس کو بچہ ملتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ان کو حکم ملا ہے کہ اپنے بچے کو جا کے ذبح کرو, اور اس پوائنٹ پر ابراہیم علیہ السلام اتنے ان کے اوپر ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں. ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا, وہ ادھر سے بھی اللہ کو ایک کہہ رہے تھے, اس کی وجہ سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. وہ ڈفرینٹ کنگ کے پاس گئے ہوئے تھے, جہاں پہ بھی اللہ کو انہوں نے بات پھیلانی تھی وہ ادھر جا کے پھیلا رہے تھے, اور جتنی مشکل انہوں نے فیس کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کعبہ بھی بنایا ہوا, اللہ کے کہنے کے حکم کے بعد کعبہ بھی بنا چکے ہوئے, کعبہ بھی بن گیا ہوا ہے, اللہ کی ہر فرما برداری کی ہوئی ہے. اس کے بعد ان کو اللہ نے حکم دیا ہے, ایک اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ ابھی اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا ہے, وہ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس, اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, ان کو بولتے ہیں, یہ قرآن میں ہے پوری سٹوری, یہ کسی نے بولی ہوئی نہیں ہے, یہ قرآن میں سٹوری ہے, انشاءاللہ مجھ تک پہنچیں گے. تو اسماعیل علیہ السلام کو جا کے بولتے ہیں, اپنے بیٹے کو بولتے ہیں, مجھے یہ ڈریم آ رہی ہے, کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اگر آ کے کل تمہیں بولا جائے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ تمہیں ذبح کروں, ویسے تو ابھی نہیں آئے گا, یہ سب چیزیں صرف نبیوں کے ساتھ تھی, ابھی کسی کو نہیں ایسے خواب آئیں گے, لیکن آگے آتے تو تم کیا جواب دیتے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ بھائی میں یہاں پہ کہ میں سوچتا کہ بھائی میں کیسے اپنی جان دے دوں, ٹھیک ہے, میں کس طرح جان دے دوں اپنی, سب کو اپنی جان بھی بہت پیاری ہے, کس طرح جان دے دوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ پر ایمان تھا, اللہ کو وہ جس طرح جانتے تھے, اپنے دل میں اتارا ہوا تھا, اپنے ذہن میں کلیئر کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا رب ہے, اس نے جو کہنا ہے مجھے وہ کرنا ہی ہے, اس نے ہی ہمیں بنایا ہے. اگر میں آج اپنے بیٹے کو اللہ کے کہنے پہ ذبح نہ کروں تو کل میرا بیٹا ویسے ہی نہیں رہے گا, کیونکہ بنایا تو اللہ نے. جیسے کمپیوٹر ایک انسان نے بنایا ہوا ہے نا, کبھی بھی اس کا پیچھے سے پلگ کھینچ دے کمپیوٹر نے تو بند ہو جانا ہے. اگزامپل دے رہا ہوں نا, اس کی بیٹری نکال دو گے تو لیپ ٹاپ نے تو بند ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی اگر وہ اللہ کی نہ بات مانے تو بیٹے نے رہنا نہیں. لیکن آپ اسماعیل علیہ السلام کا بھی جواب سنو اس پر.
اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد کہ آپ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا وہ کرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. جو باپ کا ایمان تھا وہی اس نے اپنے بیٹے میں اتارا ہے، کیونکہ وہ اس کو خود بھی وہی ایمان تھا. ان کے ایمان کا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کو لاجکلی، اللہ کو وہ دل سے مانتے تھے رب. تو وہی جب وہ خود مانتے تھے تو وہ اپنے بیٹے میں بھی وہی نالج دے سکے. تو یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ہم سب بڑے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سب پیرنٹس بھی بنیں گے انشاءاللہ. تو اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہوگا ایمان تو ہم نے بچے میں وہ اتار نہیں سکیں گے. پہلی چیز تو ہمارے لیے کہ اللہ کو جاننا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے اللہ کو کلیئرلی جاننا ہے. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بس ہونا چاہیے کلیئرلی ہونا پتہ کہ اللہ ہے. ہمیں اس کا جواب ایسا مسلمان پتا ہونا چاہیے. اندھا بیلیف نہیں ہے. اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اندھا بیلیف رکھو میرے اندر. اللہ نے سائنس دی ہے کہ اللہ ہے. اللہ قرآن میں بار بار کیوں بولتا ہے، کیوں سورج چاند کی بات کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو بتا رہے کہ یہ بھی میں نے ہی بنایا ہے. ان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ میں نے بنائے ہوئے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ میں ہوں. تو ایک ایسا نہیں ہے، قرآن اسلام یہ نہیں کہتا، نہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ اندھا بیلیف رکھو. نبی نے بھی جب وہ جا کے لوگوں کو بتا رہے تھے اسلام کے بارے میں تو بتاتے تھے کہ بھائی اللہ ہے، اللہ ہی ہمیں بنانے والے، ہمیں تو کوئی اور نہیں بنا سکتا. ان کو جا کے ایک ریزننگ بھی دیتے تھے کہ کیوں آپ اللہ کو مانو. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے لیسن ہے کہ ہمیں تو کلیریفائی کرنا ہے کہ ہمارا رب ہے اور وہ کیوں ہے. یعنی کہ اس کی سائنس اللہ نے خود قرآن میں دیے ہوئے. اس سوال کے جواب قرآن کے اندر ہیں. آپ کو میں نے ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہے، آپ دوسری صورت پڑھو گے تو دوسری صورتوں میں بھی ایگزامپل آئیں گے. اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے. تو اس کے بعد انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے بولا کہ ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو حکم آئے آپ کرو، آپ جو کہو کہ میں تو صبر کرنے والوں میں سے جو جیسا کہا کیا ہوگا میں کروں گا. تو اسی سٹوری کے اینڈ میں وہ ان کو لے کے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو سٹوری کے اینڈ میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ذبح کرنے لگتے ہیں تو ادھر ہی ایک فرشتہ آ جاتا ہے، ایک شیپ کو لے کے، ایک رام کو لے کے، جو مرد شیپ ہوتا ہے اس کو رام بولتے ہیں. تو وہ ایک رام کو لے کے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ پاس کر دیا ہوئے، یہ آپ اس وقت اس کیس کے اندر آپ اپنے اس شیپ کو ذبح کرو. تو وہی ایک جیسے ریچول کہہ لو، وہی ریچول کو ہم لوگ فالو کرتے ہوئے آج تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ بکرا ذبح ہوتا ہے. وہی سیم میموری میں ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ بکرا ذبح ہوتا ہے. تو اس انسیڈنٹ کے پیچھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لائف میں ذبح کیے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی کرتے ہیں آج تک. تو یہ تو ہسٹری ہو گئی اس دن کے بارے میں کہ بھئی اس دن کو ہوا کیا تھا. اور بھی کافی چیزیں ہوئی ہوئی ہیں ہسٹری میں، انبیاء کی ہسٹری میں، لیکن میں نے وہ پک کی ہوئی ہے جو اس کا قرآن میں یعنی کہ کلیئرلی ذکر ہے، تو میں نے ان کو پک کیا ہوا ہے. تو یہ تو تھا اس کی ہسٹری. ابھی تھوڑا سی اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ان 10 دنوں کے بارے میں، اسپیشلی ان 10 دنوں کے بارے میں کیا کہا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے خیر یہ تھوڑا سا ارلی، لیکن خیر ٹھیک ہے، ہم 10 دنوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو پہلے 10 دن ہے ذی الحج کے، ٹھیک ہے، خیر مجھے ان کی اتنی امپورٹنس کا پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ دن کتنے امپورٹنٹ ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ مجھے کافی یعنی کہ تھوڑے ٹائم کہہ لو کہ ٹائم پہلے ہی پتہ چلا ہوا ہے کہ جب میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے کہ اپنے بارے میں اپنے ٹیچر سے سنا ہے اس کے بارے میں. تو پہلی حدیث یہ ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابہ نے ابن عباس نے
اس کو بیان کی ہوئی ہے. ابن عباس کون تھے؟ جی عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. تو وہ کون تھے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن کیا تھا ان کا؟ پروفیٹ ہم نے اس بارے میں بات کی ہے. کزن تھے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے ابن عباس. اور یہ بیان کر رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ کو اچھے کام بہت محبوب ہوتے ہیں. مطلب ان 10 دنوں میں سے کوئی اور بہتر دن نہیں پورے سال میں جس میں اللہ کو اچھے کام بہت محبوب ہوتے ہیں, یعنی کہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں, اور کوئی دن نہیں ہے. تو صحابہ آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد بھی نہیں. جہاد کیا تھا اس ٹائم پر؟ یعنی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ بھائی ہمیں کفار سے لڑنے جانا ہے تو جنگ میں حصہ لو, اس ٹائم وہ بیسٹ تھا, اور دوسرے ٹائم پہ وہ بیسٹ مانا جاتا تھا. تو وہ پوچھتے کہ جہاد بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں. جہاد بھی اللہ کو اتنا پیارا نہیں جتنا اچھے کام ان 10 دنوں میں پیارے ہیں. ہاں اگر کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے, اپنی مال اور اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ واپس نہیں آتا, تو وہ بہتر ہے کہ میں نے اس جنگ پہ جانے کے لیے, یہ کہ جہاد پہ جانے کے لیے اپنا سارا مال دولت خرچ کر لیا اور اس میں جان بھی گوا دی, تو وہ بہتر ہے. کیونکہ باقی سب تو جنگ سے زندہ بھی واپس آئے نا. لیکن ان 10 دنوں میں اچھے کام جو آپ کرو گے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے, اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں. تو یہ 10 دنوں کی آپ اہمیت دیکھ رہے ہو, یہ بیسیکلی آپ کے لیے جیسے رمضان نہیں ہوتا, رمضان کے آخری 10 نائٹس ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا زیادہ کرنا شروع کر دیتے آخری عشرہ, ویسے ہی اللہ آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہے اور 10 دن دے رہا ہے کہ آپ اچھے کام کرو, اور اس ٹائم پر اللہ آپ کو بہت اجر دینے والا ہے ان کام کا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ ان دنوں کی اہمیت یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان دن سے زیادہ کوئی مجھے دن نہیں ہے محبوب. کیوں؟ آپ دیکھتے ہو رمضان کو, آپ جب دیکھتے ہو رمضان کا مہینہ, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے پلانڈ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے, تو قرآن تو ہمیں پورا, یعنی کہ کوشش کرنی کہ ہم نے پورا قرآن ریسائٹ کرنا ہے. تراویح بھی ہے, سحور کے لیے اٹھنا ہے, افطار کے لیے اٹھنا, افطار کرنا ہے. چیزیں تھوڑی سی پلانڈ ہوتی ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں آس پاس. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا آسان بھی ہو جاتا ہے کرنا. اب یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے, کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو جو کر رہا ہوگا نا اس کو اجر زیادہ ملے گا. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا نا, پہلا پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہمیں اپنی ماں کو خوش کرنا تھا. یاد ہے وہ پروجیکٹ؟ کافی تھوڑے ٹائم پہلے ہی کیا تھا, یاد ہے؟ تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ جا کے مجھے دکھاؤ, کریٹو ہو, جو آپ کر سکتے ہو کرو. میں آپ کو یہ بھی بول سکتا تھا کہ آپ نے صرف یہی کام کرنے خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو کام دے دیتا نا, میں بولتا کہ جاؤ جا کے آپ جیسے اپنی ماں کو اچھا کھانا کھلا دو سب لوگ ہی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے میں نے ایک پلان کر دیا. لیکن آپ کو بول رہا ہوں جاؤ جو مرضی کر سکتے ہو کرو. تو آپ لوگوں کی جو, یعنی کہ ہماری جو مائیں ہیں, وہ سب کے ایفرٹس الگ تھے. سب کو الگ الگ ماں کو خوشی ہوئی تھی, کسی ماں کو زیادہ خوشی ہو گئی تھی اس کے کام سے, تو اسی ایفرٹ کے حساب سے آپ کو اس کا ثواب ملنے والا ہے. بھائی اس کی ماں زیادہ خوش ہوئی تھی, اس کا ایفرٹ زیادہ تھا, اس سے زیادہ خلوص کے ساتھ کیا تھا, اس نے اللہ کے لیے کیا تھا, تو اس کو زیادہ اجر ملے گا بجائے اس کے جس نے صرف پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا تھا. تو وہ ڈفرینس تو ہے نا سب کی, یعنی کہ سب کی نیت میں لیول میں ڈفرینس ہے, اسی حساب سے اجر ملنے والا. اسی طرح ذی الحج کا مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں
اس میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ اچھے کام کرو اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اچھے سے زیادہ کام کرے گا. بیسیکلی وہ ایک پروجیکٹ کی طرح ہی ہے, اس کو میں نے تھوڑا سا ایسا سینس دے رہا ہوں, لیکن آئیڈیا یہ کہ آپ دن میں جو کر سکتے ہو کرو, آپ کو اجر زیادہ ملنے والا ہے اس کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا دیکھتے کہ ان دنوں میں ہمیں یہ اچھے کام ہیں کیا کرنے والے, یہ کیا اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اس کا دن کا پورا, ان 10 دنوں کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. تو جس سے پہلے میں وہ سٹارٹ کروں, پہلے میں بتا دوں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان 10 دنوں میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے میں ان کا بتا دیتا ہوں. تو ان 10 دنوں میں آپ نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں. ہر گناہ والے کام آپ نے کوشش کرنی کہ آپ چھوڑ دیں ان 10 دنوں میں. کیونکہ ویسے تو اگر آپ پورے دن کے اندر کوئی گناہ نہ کریں تو وہ ایک, وہ سمجھو کہ ادھر ہی آپ کامیاب آلریڈی ہو گئے ہوئے, کہ آپ آلریڈی اس میں کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں, یعنی کہ دن کا فائدہ اٹھانے کے لیے, کہ آپ نے تو گناہ ہی نہیں کیا پورے دن میں. اور جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں, جو آپ گناہ نہیں کرتے, وہ بھی ایک ٹائپ کا جہاد ہے. جہاد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جہاد جو جا کے ڈائریکٹلی لڑنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جہاد نفس, کہ میں اپنے اندر ایک جیسے لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے یہ بری کام چیز چھوڑنی ہے, اللہ خوش کرنے کے لیے بری چیز چھوڑنی ہے. اندر سمجھ لو کہ اندر بھی ایک اچھائی برائی کی جنگ چل رہی ہے. آپ نے اپنے اندر اس برائی کو ہرانا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے برائی نہیں کرنی. تو آپ نے پورے دن میں کوشش کرنی ہے کہ آپ فالتو کی باتیں نہ کریں, آپ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے پیچھے بات نہ کریں, کسی کا مذاق نہیں اڑائیں, گالی نہیں دینی, میں نے کوشش کرنی ہے کوئی گالی نہیں نکلنی میرے منہ سے, میں نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا, میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے, میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہو, اب میں بری چیزیں چھوڑنے کی کوشش کروں, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کروں, اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کروں, یہ خود ایک اچھا عمل ہے, آپ کو اس کے حساب سے اس کا ثواب بھی ملنا ہے. تو ان 10 دنوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کیا کرنی, چھوڑنا بھی ہے. اس کے بعد چلو ابھی دیکھتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ دیکھو کہ جب میں نے حدیث پہلے بیان کی ہے کہ اللہ نے اور جو نبی نے حدیث بیان کی ہے, اس میں کہ اچھے کام کو جنرل چھوڑا گیا ہے, یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے. ہر اچھا کام کا اجر زیادہ ہوگا ان دنوں میں, لیکن کئی کام ہوتے ہیں جن کا نارمل ٹائم میں اجر زیادہ ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ تو اس کا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم ان کاموں کو دیکھیں گے پہلے. ویسے آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہو, جو اچھا کام, جو اپرچونٹی ملے کرو, ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو فرد کام ہیں ان کو پوری یعنی کہ اس کا پورا حق ادا کرو. اپنی جو نمازیں ہیں ان کے پابند ہو جاؤ, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کی پابند ہو جاؤ. جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنی, اور جو عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو پہلے وقت پہ پڑھنی ہے. نماز کے وقت ہوتے ہیں نا, شروع ہو گئے وقت پہ پڑھنی ہے. اور جو لڑکے ہیں اسپیشلی ان کے لیے تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان کو خوشخبری دو جو رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں. ان کو کیا خوشخبری دو کہ وہ جو اندھیرے میں جا رہے ہیں ان کو آخرت کے دن میں روشنی ملنے والی, نور ملنے والے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں جیسے شارٹ کٹ ملے جنت جانے کے, تو یہ ایکچوئل شارٹ کٹس ہیں. اسپیشلی لڑکوں کے لیے تو یہ بہت ہی یعنی کہ ہے, کیونکہ آپ اگر فجر اور عشاء کی نماز جماعت میں, کیونکہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہو, فجر اور عشاء کی نماز آپ مسجد میں جا رہے ہو اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو, تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے
کہ آپ کو آخرت میں نور ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو خوشخبری ہے تو مطلب کہ آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے. کچھ بھی نور کا مطلب ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی شیڈ مل جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر یہ ایکچوئل شارٹ کٹس ہیں, اگر آپ کو شارٹ کٹس چاہیے نا جنت کی, یہ ایکچوئل شارٹ کٹس ہیں. کہ خوشخبری, اپنی فجر اور عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے, تو اپنے فرض پر تھوڑے سے پابند ہو جاؤ, ساری نمازیں وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی. اس کے بعد اپنے سنہ اور نفل پر تھوڑے پابند ہو جاؤ, اسپیشلی فجر کی سنہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا, وہ سب سے بہتر, وہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے اور جو اس کے اندر ہے. اگر اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی کہ فجر کی یہ 2 سنتیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے. یہ جب سفر میں ہوتے ہو تو آپ اپنی سنتیں ویسے چھوڑ سکتے ہو اس میں, لیکن سفر میں انہوں نے فجر کی سنتیں 2 نہیں چھوڑی. اور وہ کہہ رہے ہیں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان 2 سنتوں سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں اور جو اس کے اندر ہے. اسپیشلی فجر کی سنتیں تو بالکل ہی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان دنوں میں آپ جس کی پابندی کر لو گے تو اس دنوں کا فائدہ اٹھا لو گے. جیسے آخری یعنی کہ جو عشرہ نہیں آتا رمضان کا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ نماز یعنی کہ رات کے ٹائم بھی جو تراویح کے بعد قیام پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا پورا. تو اسی طرح ان 10 دنوں کا بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. پہلے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. رمضان میں بھی ہم لوگ وہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم تراویح پہ زیادہ پابند ہو جاتے ہیں اور اپنی فرض کو ہم لوگ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, وقت میں نہیں پڑھ رہے ہوتے, جبکہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے اور ہمارا فرض نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم عشاء کے لیے لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں لیکن تراویح کے لیے ٹائم پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ویسے ہوتا بھی ہے. تو آپ نے فرض کو نہیں پیچھے چھوڑنا, فرض پہلا ہے, پہلی چیز ہے, اس کے بعد آئے گی آپ کی نفلی عبادت. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی کہ ہمیں نماز کے ریلیٹڈ. اس کے بعد آپ کوشش کرو ان دنوں کے اندر قرآن سے واپس ریکنیکٹ کرو. صرف رمضان نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے, آپ ان دنوں میں بھی کوشش کرو میں ہر روز 1-2 پیج یا 1 سپارہ ہی پڑھنا ہوں. میں کوشش کروں کہ میں اس ٹائم پر کہ 1/3 قرآن ہی پورا کر لوں. کوشش کرو واپس کنیکٹ کرو قرآن سے. قرآن کیونکہ نارملی ہو کیا جاتا ہے ہماری نارمل لائف میں کہ ہم قرآن کو تو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. رمضان آتے تو کھولتے ہیں, پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, پھر اگلے سال رمضان میں پھر کھولتے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے آپ قرآن سے تھوڑا ریکنیکٹ کرو, واپس دن میں لے کر آؤ کہ اب میں ہر روز قرآن پڑھنے کی عادت ڈالوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساتھ میں لکھو. اینڈ میں سمری میں آپ لوگوں سے ہی پوچھنے والا ہوں کہ کرنا کیا کیا ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو عمل میں بھی لے کے آنا ہے. ہم نے دن کا فائدہ اٹھانا ہے, ان دن کا مطلب سمجھو, اور ان دن کا آلریڈی کیونکہ ہم لوگ ان 10 دنوں کے اندر ہی ہیں. اس کے بعد اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. یہ دن ہے اللہ کی بڑائی کرنے کی. تو میں نے جو شروع میں ایک حدیث سنائی تھی اس کا ایک اور ورژن ہے جس میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ کو اچھے کام زیادہ محبوب ہو ان دن کے علاوہ. تو ان دن میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو, تکبیر کرو اور تحمید کرو. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا, تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا, اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا. تو جتنی یعنی کہ ان 10 دنوں میں کوشش کرو کہ آپ جتنی اللہ کی بڑائی کر سکو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یعنی کہ 2 الگ سے تکبیرات ہوتی ہیں, تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہو. ایک تو ہوتی ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک تو یہ والی ہے، اور دوسری جو آپ ویسے عید کے دن سنتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ آپ لوگ کثرت سے پڑھو ان دنوں میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے مارکیٹ میں جا کے کھڑے ہو کر وہ یہ تکبیر زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ جو ان کے پیچھے پڑھے گا ان کو اس کا اجر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو مارکیٹ میں جانے کی جو گھر پہ بھی کوئی ویسے ہی بیٹھا ہو، کوئی ویسے تھوڑا سا فری ٹائم سارے بیٹھے ہو تو کوئی پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بھی پڑھ لے گا تو اس کا اجر بھی مل جائے گا. اور یہ دن اسپیشلی یہ دن اللہ کی بڑھائی کرنے کے لیے ہی ہے. ویسے تو ہر دن ہے اللہ کی بڑھائی کرنے کا، لیکن اس دن پہ اس کا اجر زیادہ ہے. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ رکھ سکتا ہے. کیوں روزہ کا ہے؟ روزے کا یہ ہے فائدہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا جیسے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اسے کتنا اجر ملنے والا ہے، کہ نماز پڑھو گے تو اس کا اتنا ہے، 10 اجر ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو روزے کا اجر ہے وہ میرے پاس ہے صرف. تو ان دنوں میں کوشش کرو کہ روزے رکھو. کوشش کرو تو منڈے تھرسڈے یہ سننا سے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ سکتے تھے. تو منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ایک تو وہ سننا پوری ہو جائے گی، ایک دوسری سننا پوری ہو جائے گی کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھ رہے ہو. اگر ان دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے تو عرفہ کے دن تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن پوری کوشش کرنی کہ عرفہ کے دن تو ہم نے روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی باقی دنوں کا بھی آپ روزہ رکھ کے فائدہ اٹھا سکتے تو رکھو، کیونکہ اس کا جو اجر نارمل ہوتا ہے وہ ابھی زیادہ ہوا ہوا ہے. کیونکہ اللہ اس ٹائم پر یعنی کہ نیچے آ کے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم عرفہ کے دن کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن بیسٹ اس وقت یہ ہے کہ ایک تو سب سے جو اچھا کام ہے وہ تو ہے روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کتنی ہو گئی ہوئی ہیں مجھے بتاؤ سارے گن کے کہ کتنی ہو گئی ہوئی ہیں. کوئی دے سمری دے کہ کیا کیا کرنا ہے اس دن پہ. چلو ایک اقرا بتائے، ایک زنیر بتاؤ، اور سب ایک ایک کر کے بتائیں. قرآن پڑھنا ہے بس اور ایک ایک ہی بتائیں. قرآن پڑھنا ہے. چلو زنیر. روزہ رکھنا. تو عمر روزہ ہو گیا. زنیر نے کیا بولے؟ ذکر زیادہ کرنا تاکہ پڑھنا اللہ. اور کومل جی؟ اپنی فرض نمازوں پر پابند فرض نمازوں پہ پابند ہونا ہے. شعیب؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھو اسپیشلی رات کو. جی جی کوشش ساری کی کرنی ہے، لیکن جو 2 نمازیں ان کا تھوڑا سا زیادہ اجر بھی ہے. تو الحمدللہ. اور زبیر؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. چلو وہ ہو گیا لیکن پھر بھی چلو ٹھیک ہے. عمیر؟ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. جی بالکل. تو الحمدللہ. تو ہم ابھی آتے ہیں تھوڑا سا یعنی کہ اس کے تھوڑے ہم لوگ کمپلیشن بھی آ رہے ہیں آلموسٹ. آخری ہے عرفہ. عرفہ کا جو دن ہے وہ کہہ لو یہ ان 10 دنوں کا کہہ لو نچوڑ ہے، کور ہے اس دن ان 10 دنوں کا. ٹھیک ہے، یہ وہ دن ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن اپنی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، دعاؤں میں گزارتے تھے دن. اور وہ کیا دعا کرتے تھے وہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ یہ دن ہے وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے. عرفہ کا دن تھا وہ. اور یہ وہ دن ہے جس کے میں نے بتایا تھا کہ اللہ یعنی کہ تھوڑا سا نیچے آ کے وہ بولتے اپنے فرشتوں سے پوچھتے کہ میرے جو کریشن ہے کہ جو میرے یہ انسان کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے، مجھے بتاؤ میں دوں گا. نیچے آ کے بول رہے ہیں اللہ، نیچے آ کے ڈسینڈ کر کے بول رہے کہ بتاؤ میرے جو عباد ہیں یعنی کہ جو ہم سرونٹس ہیں اللہ کے، وہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے،
مجھے بتاؤ اور میں ان کو دوں گا. تو ٹھیک ہے, عرفہ کے دن کی تو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. ہم نے وہ اسپیشلی دن کو ضائع نہیں کرنا, ویسے کسی 10 دن میں کسی کو بھی نہیں ضائع کرنا, لیکن اس دن پہ جتنی دعا مانگ سکتے ہو مانگو, جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو. اللہ سے مانگو کہ کیا چیز دنیا میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جس سے تمہاری آخرت بہتر ہو جائے. اللہ سے آخرت ہی مانگو, کچھ بھی مانگو. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دعا کیوں نہیں بتائی گئی کہ کیا دعا مانگو؟ اس لیے نہیں بتائی گئی کیونکہ ہر کسی کی ضرورت الگ ہے. ہر کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ الگ ہے. تو اپنا ایک پرسنل کنیکشن بناؤ اللہ سے. اللہ سے آپ بات کر رہے ہو کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں, یعنی کہ مجھے کیا چاہیے, کیا چیزیں میری بہتر ہو جائیں, کس طرح سے میری آخرت بہتر ہو جائے. تو اللہ سے ایک پرسنل کنیکشن بنانا ہے. تو اس لیے یہ دعا جو ہوتی ہے اپنا دن دعا کے اندر ہی, یعنی کہ پورا پورا دن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا تھا وہ دعا مانگتے تھے. تو جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہو مانگو, اور اللہ سے ایک کنیکشن بناؤ. پہلے اللہ کو یاد کرو. دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا, پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں پھر مدد مانگتے ہیں نا. اللہ کی تعریف کرو, درود پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا مانگو, جو چاہیے مانگو اور اللہ دے گا. ظاہر سی بات ہے, ہم جائز چیزیں مانگنی بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ناجائز چیزیں مانگے. ناجائز کا مطلب ہے کہ جیسے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی کہ یہ جس فار ایگزامپل کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے اس کی بربادی ہو جائے, ایسی دعائیں نہیں کر سکتے, وہ ناجائز دعائیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فلاں فلاں بندہ ہے اس کی بربادی ہو جائے, مجھے اس سے بہت جلن ہوتی ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی دعائیں نہیں ہوتی. ہاں, جائز دعائیں وہ مانگو, ٹھیک ہے. اور اللہ سے ایک کنیکشن بناؤ ان دنوں میں, اللہ کی بڑھائی زیادہ سے زیادہ کرو. اور لاسٹ چیز تو قربانی ہے. لاسٹ چیز تو قربانی ہے. اچھا, ایک قربانی کو ہم قربانی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ قربانی سے تو بکرا کہیں سے نہیں آتا آس پاس بھی. یہ اپنی برائیاں ختم کرنی. چلو وہ ایک پسندیدہ چیز جو پسند ہے اس کی قربانی دینا, جیسے آپ جانور لاتے ہیں. قربانی کا جو لفظ ہے نا وہ آتا ہے قرب سے. قرب کا مطلب قریب ہونا. تو قربانی ایک وہ مینز ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں, اس لیے اسے قربانی کہتے ہیں. ایک یعنی کہ ایک مینز ہے کسی چیز سے قریب ہونا, تو اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں قربانی سے. تو وہ جو آپ بول رہے ہو وہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ ایک قربانی یا آپ کی قربانی ایکسیپٹ ہو جائے تو یہ جو اس کا ہر ایک بال ہوگا وہ آپ کا گناہ مٹائے گا. تو یہ صحیح حدیث میں سے بھی ہے. لیکن قربانی مطلب ہوتا ہے ایک وہ مینز ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے کیسے قربانی کرتے تھے؟ وہ کہ کبھی کبھی 2 جانوروں کی ذبح کر دیتے تھے. ایک کہتے تھے یہ میری اور میری فیملی کا ہے, اور دوسرے جانور کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ اس کے لیے جو نہیں کر پایا, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کرتے تھے. یہ ان کے یعنی کہ ان کے طریقوں میں سے ہے. تو لیکن ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب وہ لوگ آ گئے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ان کا ٹائم تھا یعنی کہ جب وہ ادھر پلے بڑھے تھے, تو وہ کہتے کہ میں نے کوئی ایسا سال نہیں دیکھا جس میں اللہ کے نبی نے قربانی نہ دی ہو, ٹھیک ہے. تو قربانی ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر سکتے ہو, آپ اپنی تسبیح بڑھا سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہو, استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. ایک مین ویسے جو دعا استغفار کے لیے ہوتی ہے, اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنا, اگر اس کا دعا کا نہیں پتا تو آپ مجھے میسج بھیج دو, میں آپ کو ویسے ہی بھیج دوں گا. لیکن یہ ایک دعا ہے استغفار کرنے کے لیے. تو اپنے استغفار بڑھاؤ, اس ٹائم کا فائدہ اٹھاؤ. یہ ٹائم پر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اچھے کام. کسی بھی طرح سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو, ان 10 دنوں میں کرو, ان کا اجر زیادہ ہے. بیسیکلی اجر تو ان کا نارمل دن پر بھی ہے. یہ آپ ویسے ہم انسان ہیں, ہم لوگ کو شارٹ کٹ بہت پسند ہوتے ہیں, تو یہ آپ کا شارٹ کٹ ہے.
اپنے اجر بڑھانے کا. یہ آپ کا شارٹ کٹ ہے. یہ آپ کا شارٹ کٹ ہے تاکہ آپ اپنے پورے سال کے لیے اجر بڑھاؤ. کیسے؟ کہ میں اس ٹائم پر جو اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لوں گا وہ میرے ساتھ پورے سال رہنی چاہیے. پورے سال میں پھر یعنی کہ انشاءاللہ اگر میں زندگی تو پھر ذی الحج آئے گا, پھر رمضان کا مہینہ آئے گا, میں پھر رینیو کروں گا اپنی نیت کو, پھر اپنے آپ کو رینیو کروں گا کہ ہاں مجھے اللہ کے ساتھ واپس کنیکٹ کرنا. تو ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے ان پر ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ بتایا ہوا ہے کہ یہ بہت ضروری دن ہے, تو ہمیں اسی حساب سے ان کا فائدہ بھی اٹھانا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے پوری اپنی طرح سے کوشش کی ہے کہ میں ان کی اہمیت بتا سکوں, اور آگے کیونکہ مجھے جتنی ان کی اہمیت فیل ہو رہی ہوتی ہے دن میں, مجھے نہیں پتا وہ میں آگے بتا سکتا ہوں کہ نہیں. جب میں نے اس کے بارے میں جانا تھا تو میں نے تو ایسا کہا کہ کہ ہم لوگوں نے جب نارملی ہم لوگ لائف گزارتے ہیں, ہم لوگوں نے کبھی ذی الحج کے مہینے میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے کہ صرف ہاں کہ ہم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے اور قربانی کرنی ہوتی ہے, مگر اس پہ نہیں ختم ہوتا. یہ 10 کے 10 دن میں برکہ ہے, یہ 10 دن میں اجر زیادہ ہے. تو 10 کے 10 دنوں کا فائدہ اٹھاؤ. آلریڈی 2-3 دن تو گزر گئے ہوئے, ابھی سے بھی سٹارٹ کرو. مسجدوں میں جاؤ, نماز پڑھو. یہ میں نے ساتھ میں اس لیے قرآن سے بھی بریک کی ہے. ایک دن میں نے اس پہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہ دن کی اہمیت کو سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بس اتنی ہی بات کرنی تھی ذی الحج کے بارے میں. تو آپ لوگوں اگر کوئی سوال ہو تو آپ بے شک کرو. جی میرے پاس سوال ہے. جی پوچھو. جب ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے یہ ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے کے لوگ بولتے ہیں ایک بکرا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی دے رہے ہیں, نبی دن آدھی قربانی. یہ اس کا بتائیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں نے اس کے بارے میں کافی سنا ہے کہ صحیح نہیں ہے, مگر مجھے پتہ نہیں ہے ایکسٹینٹ پہ کہ صحیح ہے کہ نہیں. اس کا میرے پاس بھی کلیئر آنسر نہیں ہے, تو میں پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی خود اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں, تو اس کا پوچھ سکتا ہوں. تو جب میرے پاس ایک فرم آنسر ہوگا تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, کیونکہ میں بھی آپ کو اپنی سمجھ سے نہیں, کیونکہ ہم آگے بھی دیکھیں گے یہ, اور یہ ہم سب کے لیے ویسے ایک پوائنٹ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن میں آگے آئے گا اور اللہ کے نبی کی بھی کافی حدیث ہے, گیس ورک اسپیشلی اللہ کی نالج کے بارے میں حرام ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہے اگر آپ کا گیس ٹھیک بھی نکلا تب بھی آپ کو گناہ ہے, کیونکہ آپ نے نالج کے بغیر, صحیح نالج کے بغیر بات کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا گیس ٹھیک بھی نکلا نا تب بھی آپ کو گناہ ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے جب ہم کبھی کوئی بات سنیں نا, جیسے کہ میں نے اس بندے کی بات سنی ہوئی, اس کی تحقیق آپ خود بھی کر سکتے ہو. کہ کوئی آ کے بولے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, کہ وہ صحیح میں حدیث ہے کہ نہیں, یہ سوچنا ہوتا ہے پہلے کہ وہ صحیح میں. ہاں اگر آپ کو ایک سورس پہ, فار ایگزامپل میرا ایک ٹیچر ہے, میں اس کے اتنے ٹائم سے جا رہا ہوں, میں نے اس کی سارے شروع میں مجھے تھا کوشچن ہوتا تھا تو میں تحقیق کر لیتا تھا کہ یہ صحیح میں حدیث ہے کہ نہیں. ایک بار انسان کو پھر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے, بوقت آپ چیک بھی کر سکتے ہو, لیکن پھر ٹھیک ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی یہ نہیں بول سکتے ہاں یہ فلاں بندے نے, جس کو آپ کو پتا بھی نہیں ہو کہ اسے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, تو آپ اس سے انفارمیشن نہیں لے سکتے ایسے. تو گیس ورک تو حرام ہے. یہاں تک کہ آپ کو ویسے سٹوری سناتا ہوں, امام مالک ایک ٹائم پر, یہ جو امام مالک کی ہم لوگ کہتے ہیں, امام مالک وہ بھی ایک ٹائم پہ اسکالر تھے. ایک ٹائم پر ان کے پاس لوگ سفر کر کے آتے تھے, یعنی کہ ایجپٹ سے آل دا وے مدینہ آنا اس ٹائم پر مہینوں کا سفر ہوتا تھا. پلین تو نہیں تھے, کیمل پہ ہی چلنا ہوتا تھا. لوگ دور دور سے سفر کر کے آ کر ان کے پاس لسٹ لے کے آتے تھے کہ ہمارے سوال ہے, ہم کے جواب دے. اور امام مالک آگے سے کہتے تھے میرے پاس ان کا جواب نہیں ہے. لوگ کہتے تھے بھائی ہم اتنا سفر کر کے آئے, مہینوں کا سفر کر کے, آپ ہمیں خالی ہاتھ بھیج دو. تو وہ کہتے تھے اپنے لوگوں کو جا کے واپس بولو کہ امام مالک نے کہا ہے کہ میرے پاس ان کے جواب نہیں ہے. تو گیس ورک حرام ہے.
حرام ہر چیز کو نہیں بولا جا سکتا, ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے یہاں پہ, لیکن یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے گیس ورک کرنا. تو اس لیے میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس بھی اس کا کوئی فرم آنسر نہیں ہے. اور کوئی سوال ہو؟ اور ایک اور چیز ایڈیشنل, سوری جی جی ایڈ کرنے کے لیے, یہ سیم چیز جو میں نے پوچھی ہے ایک اور, کہ جو ابھی ہمارے قریب کے لوگ ہیں جو فوت ہو گئے, ان کے نام تو لے سکتے ہیں, قربانی کے نہیں لے سکتے, یہ بھی پوچھ رہا ہے. وہ بھی میں انشاءاللہ پوچھ کے ساتھ کنفرم کر کے بتاؤں گا, کیونکہ جہاں تک مجھے نبی کی سنت کا پتہ ہے, جو نبی نے کیا ہے, نبی کہتے تھے کہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے, اور دوسرا ہوتے تھے وہ کہتے تھے جنہوں نے نہیں کر پائے. تو ایک اور ایڈ کر لیں. جی جی نہیں آپ تو تھوڑا پوچھنا. نہیں میرا نہیں سوال ہوگا اسلام کے متعلق, تو کلیئر کرنا. جی جی جیسے ابھی آپ نے بولا کہ نبی اپنا یہ میرے اور میرے فیملی کی طرف سے, جی جی تو یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ ایک بکرا ایک ہی بندے کے نام پہ ہوتا ہے, حصوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ بھی اصل میں وہ بھی جائز ہے. وہ اس کا مجھے خیر اس کا جواب مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, اصل میں ویسے تو ریپرزینٹیٹیو جو کما رہا ہے, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کے پاس کرنے کی یعنی کہ مالی استطاعت ہوتی ہے, کہ میرے پاس پیسے ہیں کرنے کے, تو اس کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر چاہیں جیسے فار ایگزامپل پپا ایک بکرا کرے, چاچو ایک بکرا کرے, یہ لوگ کمانے والے ہیں, اور ابا ایک بکرا کر لے, تو وہ پورے خاندان کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے, کیونکہ باقی جو کما رہے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے وہ جا کے کریں, تو یہ ان کے لیے قربانی. اللہ صاحب ہے جو زکات کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کے لیے. قربانی کے لیے ڈیفینیٹلی رکھتا ہوں نا, قربانی کے لیے جیسے زکوٰۃ کے لیے تو ایک پیسے ہونے چاہیے نا, کہ اتنا سونا ہو یا اتنا پیسہ ہو تو کرنا ہے. قربانی کا تو جو بھی 1000 درہم کا جو بھی 1500 کو بکرا آنا ہے, اس کے پاس ہے تو جا کے کریں, تو وہ اس کے لیے ہے. اور باقی جو سنگل کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو, تو وہ لیکن جو قربانی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, فرد نہیں, یعنی کہ جو قربانی کرنی ہوتی ہے نا, وہ آپ کے ایک بکرے سے پوری ہو گئی ہے. باقی جو آپ کے ہیں وہ جیسے صدقہ کی طرح, مانے آپ کو وہ جیسے نفلی عبادت کی طرح, تو آپ اور بھی کر سکتے ہو, آپ جاؤ چاہے 5-6 کرو, لیکن ایک نے آپ کی کام پورا کر دیا, باقی جو ہے وہ اللہ اس کو جیسے نفلی عبادت کی طرح سے قبول نہیں کرتا ویسے باقی ہوں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حصے کا بھی بتا دینا. کس کا؟ کتنا رکھنا چاہیے, کتنا دینا چاہیے, اگر سارا دے دیں گے تو زیادہ اچھا ہے, مطلب کہ انلائٹن تھوڑا سا ہمیں پتہ تو ہے تھوڑا بہت. جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے, اس میں سے اپنے فیملی فرینڈس کو بھی دیتے تھے, اور اس میں سے غریبوں کو بھی دیتے تھے, تو 1/3 بنا ہوئے, تو وہ ٹھیک ہے. آپ سارا لیکن جو کلوزر جو اصل میں انسان کے باقی لوگ اپنی سمجھ ہوتا ہے, کہ میں اس میں سے کہتا ہوں کہ جو سننا کے قریب ہو وہی تھوڑا سا رکھ کے اس میں سے کھاؤ بھی, اور باقی دو بھی, لوگوں کو بھی دو. جیسے اگر میں 2-3 بکرے کر رہا ہوں اور میں ایک بکرا پورا دے دیتا ہوں کسی کو, تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے آپ لوگ رکھ کے کھا بھی تو رہے ہو نا, تو وہ سننا کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے ہم جتنا قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں, ہر کام میں ہر میٹر میں جتنا قریب ان کے قریب زیادہ ہوں گے تو اجر زیادہ ہوگا. آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا, تو ذبح آپ کر رہے ہو, اس میں آپ کھا بھی رہے ہو, آپ نے اگر پورا ایک بکرا کسی کو دے بھی دیا تو کوئی حرج نہیں. ویسے اگر آپ کے پاس جیسے کرنے کی اپرچونیٹی نہیں اور آپ سارا بکرا دے رہے ہو آپ کی سچویشن کے حساب سے, آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل میں کینیڈا میں ہوں, میرے لیے سے تھوڑی سی اس میں مشکل ہے یہاں پہ خود سے کرنا, تو میں نے جا کے کہا, میں نے کہا میں پاکستان میں کروا دیتا ہوں, پھر وہ میری سچویشن کے حساب سے, پھر میں اس میں یعنی کہ میری سچویشن الاؤ کرتی کہ میں پاکستان میں کروا دوں, تو پھر وہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو ہر کسی کی سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, تو آپ لوگ پورا بکرا بھی دے سکتے ہو, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب جائز ہے. ہو گیا
और कोई सवाल? बस ठीक है, बस इतने ही सवाल थे? शुआब कोई सवाल है? कोई ज़ुनैर, इकरा, उमा आपका कोई सवाल हो? बोल सकते हैं। ये जो अभी आपने कहा कि प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली के लिए की तरफ से भी दिया, कुर्बानी की, तो फिर मतलब कि जिन उनकी फैमिली में से जो था, फिर उसको उनको नहीं था ना कि नेल्स काटने या फिर बाल काटने हो? नहीं, तो जो करवा रहा होता है उसी पर थी। जैसे अभी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली की तरफ कहा, तो उनकी वाइफ्स ने वो उनको ऊपर ये प्रोहिबिशन नहीं थी कि अपने बाल नहीं काटो, अपने नेल्स नहीं काटो। उससे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहा होता है। लेकिन पापा एंड में सबके पैसे देते हैं, नहीं जैसे को अभी पापा है ना, तो फिर ऐसी बात है, उनके ऊपर भी एक फर्ज रहता है कि उनको नहीं काटना। पापा तो सबके लास्ट टाइम में भी हमारे पापा ने इंडिया में भेजी थी। इंडिया में 7 बच्चों की वहां पर भेजी थी गाय। इससे तो कि उसमें कोई मसला नहीं है। पापा ने जब तक पैसे भेजे हैं, पापा के जेब से ही गए हैं, तो उसमें भी किसी और पर नहीं प्रोहिबिशन जाती कि वो अपने बाल ना काटे या नेल्स ना काटे। वो जो करवा रहा होता है, जो करवा रहा होता है उस पर होती है। अच्छा, एक और सवाल कि कहते हैं ना कि जिसके नाम की कुर्बानी जा रही है वो अपनी शेव या बाल भी ना कटवाए, नेल्स भी ना कटवाए जी। तो अगर पाकिस्तान में कुर्बानी हो रही है किसी के नाम की, तो वो उतने दिन इंतजार करे कि वो दूसरे दिन कुर्बानी कर रही है, तीसरे दिन? जी, तो इसमें भी हदीस है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिसने अपने बाल और नेल्स, वैसे तो हदीस में ये था कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली है तो वो कुर्बानी नहीं हुई, ठीक है, वो सिर्फ गोश्त है। और इसी तरह से जिसने अपने नेल्स और बाल भी पहले काट लिए कुर्बानी से पहले, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं हुई, ठीक है। अब जब ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग किसी मुल्क में भिजवा दें, अगर हमें पता हो, अगर 100% पता हो कि भाई इन्होंने हमारी कुर्बानी करवा दी हुई है ईद की नमाज के बाद, तो ठीक है, फिर आप कर लो। लेकिन आप वैसे पूछ भी सकते हो कि भिजवा रहे हो। खैर कनाडा में तो इजी है, अगर मैंने भी इस वक्त पाकिस्तान में जैसे अगर करवाने का इरादा किया हुआ है, तो वो तो बोलते हैं कि भाई आप आपकी नमाज के बाद ही कुर्बानी होगी। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि कब होगी। बात है ना, उनकी तो ये एक बात है, तो वेट करना पड़ेगा ना, तो वेट करना पड़ेगा ना फिर। और जैसे वैसे फॉर तो एग्जांपल हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब क्योंकि ईद शुरू हो रही होगी ना, कि जो 9 घंटे का फर्क है ना, वो हमें इतना, मुझे पूरा दिन ही वेट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा वो तो है कि वो टाइम डिफरेंस थोड़ा सा मदद कर देता है, लेकिन हाँ, होता तो ये करना पड़ेगा। हमारे सेकंड पे वो 3 दिन के लिए कुर्बानी की। तो खैर बात ये है कि पैसे भिजवाए हुए हों, मैं उसके बारे में पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये असल में थोड़ा सा फिकी मसला है। ये मसला फिक के है कि किस जगह पर, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट हदीस भी है। मैंने सारी हदीस भी नहीं पढ़ी, मुझे जितनी सी पता है उनका। तो फिक के मैं मेरे वैसे एक टीचर है जो हदीस पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली, तो मैं उनसे फिक के रिलेटेड सवाल पूछ लूंगा, तो फिर उसी हिसाब से मैं आप लोगों के जो सवाल लिख लेता हूँ कि अगर किसी और मुल्क में भिजवा रहे हो या तो वैसे तो उसके हिसाब फिर से आता है। लेकिन ये भी सुनना कि बाल काटना और नेल्स काटना सबके लिए सुन्नत है या सिर्फ कुर्बानी देने वाले? नहीं, वो तो पता है, ये तो क्लियरली पता है, ये तो जो कुर्बानी दे रहा होता है उसके लिए होता है। इसीलिए अगर मैं जैसे मैं नेहा और हनान को मैं कहूँ कि मैं अपने यानी कि घर वालों की तरफ से दे रहा हूँ कुर्बानी, तो नेहा और हनान को नहीं करना। हनान को तो वैसे ही नहीं करना, लेकिन नेहा को ही नहीं करना। लेकिन अजर उतना ही मिलेगा ना। हाँ मिलेगा आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अपना अजर नहीं क्रिएट करना चाहते, बस ऐसा कोशिश, बस इतना ही था। और किसी को सवाल? अगर ਅਸੀਂ नेक नीति ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ,
इंशाल्लाह ताला क़यामत के दिन साडी जमात इकट्ठी होती है آمین नबी दे साइड آمین انشاءاللہ इंशाल्लाह इंशाल्लाह. تو اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جانے سے پہلے سب ایک کٹھے تکبیر ایک پڑھ لیتے ہیں اللہ کی کٹھے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں, آپ لوگ پھر فالو کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ وحده لا شريك له لہ الملک له الملك ولہ الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. وعلى كل وهو ٹھیک ہے, تو یہ تکبیر ہے, اس کا آپ لوگ کثرت سے اپنی زبان پہ بھی رکھو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کی بڑھائی کرتے رہو, اور انشاءاللہ اس سب کا اجر ہم سب کو دے اللہ, اور اللہ قبول فرمائے. اور تو اس میں تھوڑا سا ریپ اپ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.